ایک بار پھر مارننگ واک میں آپ میرے ساتھ ہیں اور بہت اچھی صبح ہے، بہت اچھی فریش ہوا چل رہی ہے اور ہلکی ہلکی دھوپ بھی آ رہی ہے. تو آپ کو ساتھ لے کے اس لیے آئی ہوں کہ ہم یہاں پر بہت ساری باتیں کریں گے اور کچھ ٹاپک ایسے ہیں جس کے اوپر ویڈیو بنی تھی اور بہت سارے کمنٹس آئے ہیں تو اس کا رپلائی کرنا ہے. تو میرے پاس جو پچھلی ویڈیو تھی وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے تھی اور کافی بڑی ویڈیو تھی. آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو اور انہوں نے دیکھا، اس کو سنا اور اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنا ریئیکشن دیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے کمنٹس دیے. تو 2 کمنٹس ایسے آئے ہیں جن کو میں رپلائی کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں. باقی بھی بہت اچھے تھے لیکن سارے حوصلہ افزائی کے تھے کہ بہت اچھے ہیں. انہوں نے مجھ سے کچھ اہم ٹاپک پہ ڈسکس کیا ہے، بات کی ہے، سوال کیا. عامر بٹ صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور ایک کمنٹ ابھی بتاتی ہوں میں آپ کو، اور شائستہ ارم ہے. تو پہلے میں عامر بٹ صاحب کا جواب دیتی ہوں. عامر بٹ آپ نے لکھا ہے کہ آسیہ سیر صاحبہ آپ نے یہ کہا کہ بچوں کو نصیحت نہ کی جائے. تو ہمیں بہت سارے نوجوان ایسے ملتے ہیں پبلک پلیس پر اور باہر اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بچے ان کے اندر مینرز نہیں ہیں اور ان کے اندر اخلاق نہیں ہے، اقدار نہیں ہے، ویلیوز کا خیال نہیں کرتے. یا ایسے بچے ہیں، ایسے نوجوان ہیں جن کو ایتھکس کا نہیں پتہ. تو پھر انہوں نے اس کی ڈیٹیل بتائی کہ بائکیں گھما رہے ہیں اور چھیڑ رہے ہیں لڑکیوں کو یا جو بھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو نصیحت نہیں کی گئی. ان کے خیال میں، عامر بٹ صاحب کے خیال میں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جن کو نصیحت نہیں کی گئی، کیونکہ آپ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ بچوں کو نصیحت نہ کی جائے. تو عامر بٹ میرے بھائی، میں نے ایسا نہیں کہا. آپ کو ایک مرتبہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے. میں نے یہ کہا کہ بچوں کو نصیحت نہ کریں، یہ بات تو صحیح، لیکن میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بچوں کی تربیت نہ کی جائے. نصیحت نہ کرنا ایک الگ چیز ہے اور تربیت کرنا ایک الگ چیز ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تربیت کو نصیحت کرنا ہی سمجھا جاتا ہے. یعنی نصیحت کر لیں آپ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بچے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اور یہ کانسیپٹ غلط ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا اس ویڈیو میں کہ آپ بچوں کو ٹائم دیں، زیادہ سے زیادہ ان کو اپنے قریب رکھیں. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہمارا، بہت چھوٹا، یعنی کہ نیو بورن سے لے کر 7 سال تک، اس کو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ ایک اسپونج کا ٹکڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اسپونج ہے جس میں ہر چیز جا کر جذب ہو رہی ہے. وہ ہر چیز ایبزارب کر رہا ہے، ہر چیز اپنے اندر جذب کر رہا ہے، لے رہا ہے ماحول سے، معاشرے سے. تو 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا، یعنی 7 سال سے کم عمر بچے کو بلا وجہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے بیٹھو یا ایسے کرو، یہ نہ کریں. بلکہ جو بات آپ کروانا چاہتے ہیں اس بچے سے وہ آپ خود کرنا شروع کر دیں. جناب، بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے اور بندروں میں بہت ساری چیزیں مماثل ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں، ان میں مماثلت ہوتی ہے. اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا یہ کہ بچوں میں نقالی کا جذبہ بہت ہوتا ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والد کو کاپی کرتے ہیں، اور جو بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بیٹیاں، بچیاں، وہ اپنی ماں کو کاپی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کام، جو چیز جو چاہتے ہیں آپ کے بچہ ایسا کرے، اس کے لیے آپ کو خود کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صبح جلدی اٹھے، آپ جلدی اٹھنا شروع کر دیں. جب وہ یہ دیکھے گا کہ گھر کے بڑے جلدی اٹھ رہے ہیں تو وہ بھی اٹھے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، تو آپ جھوٹ کو چھوڑ دیجئے. آپ اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کیجئے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے، تو بچے بھی پھر آپ کو دیکھ کے کاپی کریں گے. آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کا کھانا کھانے کا انداز، آپ کا پانی، یعنی جو بھی آپ سکھانا چاہتے ہیں، میرا موقف یہ تھا کہ جو کچھ آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ خود کریں. اس کو ٹائم دینے کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے آپ سے قریب رکھیں. تو نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو بہت بڑا کوئی لیکچر دینے کی، کوئی بھاشن دینے کی، کوئی اس کو ڈرانے کی. ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں. آپ بس اس کے ساتھ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت آسان ترکیب ہے لیکن مشکل بھی ہے، کیونکہ اس میں بندے کو خود اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے. پیرنٹس کو، ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے، جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے.
اور ہمارے ہاں جو ایک قومی عادت ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھیک کریں، ہر ایک کو، بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تم نے وہ ٹھیک نہیں کیا، دیکھو اس عورت کا دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو اس عورت نے بال کھولے ہوئے ہیں، دیکھو اس نے سر نہیں ڈھکا ہوا ہے۔ ہم دوسروں کی خامیاں، دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی کمزوریاں نوٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے، مجھ سمیت یہ سب کی عادت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، سب سے پہلے آپ کے گھر کے بچے آپ سے سیکھیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو نصیحت اور تربیت کا یہ فرق ہے، امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اچھا، آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور آپ کا کمنٹس کرنے کا شکریہ۔ اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو بات کلیئر ہو گئی اور مجھے سمجھانے کا ایک دفعہ اور موقع ملا۔ دوسری جو میرے پاس رائے آئی ہے، جو کمنٹس آئے ہیں، وہ ہیں شائستہ ارم صاحبہ کے۔ انہوں نے بھی بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو بہت لمبی تھی آپ کی، نو ڈاؤٹ شائستہ ویڈیو لمبی تھی، اور بلکہ میں تو اس کے بعد بھی بنانا چاہ رہی تھی، کچھ مصروفیت سے بات رہ گئی وہ پیچھے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں ہاؤس وائف ہوں، مجھے گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ لیکن جتنی ویڈیو آسیہ صاحبہ میں نے آپ کی دیکھی، اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بچوں کو اتنا ٹائم دیا جائے کہ باقی کوئی اور کام کیا ہی نہ جائے۔ تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، میری دل کی خواہش یہی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، آپ ہاؤس وائف ہیں اور میں پچھلے 36 سالوں سے جاب کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، 9 to 5، اور میری جیسی اور بہت ساری خواتین ہیں، تو ٹائم جو ہے وہ نکل آتا ہے، ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ شائستہ، آپ مجھے ینگ لیڈی لگتی ہیں، اور بچے، میرا خیال ہے کہ آپ کی جو طرز تحریر ہے، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، میں سمجھ گئی کہ آپ نئی ماں بنی ابھی، چھوٹے بچے ہیں۔ تو دیکھیے، بہت سارا ٹائم، معذرت کے ساتھ میں آپ کو کے ساتھ ساتھ اور خواتین سے بھی بات کر رہی ہوں، سب کو مخاطب کر رہی ہوں، ہم جتنا ٹائم فیس بک کو دیتے ہیں، جتنا ٹائم واٹس ایپ پہ بات کرنے میں، جتنا ٹائم اپنے میکے میں خواتین اپنی اماؤں سے، بہنوں سے، بھابھیوں سے بات کرتی ہیں، وہ بہت ہوتا ہے اور وہ ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ گھڑی دیکھیں تو آپ کو لگے گا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ تو ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو اور 80%، 85% گھروں میں نوکرانیاں آتی ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، میڈ ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے، جھاڑو پوچھا برتن کے لیے تو سب جگہ ہی ہوتی ہے۔ تو کام جو بچ گیا وہ بہت تھوڑا ہے، کھانا بنانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، نو ڈاؤٹ یہ بھی بڑا کام ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایک اچھی نسل تیار کریں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ٹائم کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے بہت صبح اٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ میں ساری زندگی بہت صبح اٹھتی رہی، اب میری عادت جو ہے نا، وہ آپ یہ نہ سمجھے گا میں آپ کی ساس ہوں۔ ساری ساسیں بڑی اسمارٹ ہوتی ہیں، بڑی ہیروئن ہوتی ہیں اپنے ٹائم کی، تو جی وہ سارے کام کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بھی بہت غلطیاں کی، میں نے بہت غلطیاں کی اور اپنی غلطیوں سے سیکھا۔ وجہ یہ تھی کہ میری امی نہیں تھی، جب میری شادی شدہ زندگی اسٹارٹ ہوئی تو میری والدین، میرے دونوں ماں باپ نہیں تھے، میں کہیں نہیں تھا، میں کئی بار اس بتا چکی ہوں۔ تو میں نے لرن کیا، میں نے سیکھا، میں نے پڑھا، میں نے لوگوں کو، اور میں نے غلطیاں بھی کی، تو میں آپ لوگوں کو اس سے بچانا چاہتی ہوں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو آپ نہ کریں، تو ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہیں، امی امی امی، اور اماں جو ہے وہ فون پہ لگی ہوئی، ہاں ہٹو چلو، پھر ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، آپ بچے کی بات سنیں، اگرچہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت ضروری ہوگی، آپ ان سے کہیں 1 منٹ آپ ہولڈ کریں یا میں آپ کو 5 منٹ کے بعد کال کرتی ہوں، آپ بچے کو اگنور نہ کریں پلیز، آپ اس کی بات سنیں، جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جو اس کا ایشو ہے وہ غور سے سنیں، اس کو سالو کریں اور اس کو بتائیں کہ تم ایسا کر لو، اس کے بعد آپ دوبارہ کنٹینیو ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن موبائل فون کی وجہ سے اور فیس بک کی وجہ سے اور بہت ساری وجوہات سے ہمارا ٹائم، خواتین کا اسپیشلی، بہت زیادہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، تو بچے کے حصے میں جو ٹکڑا آیا ہے وہ بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا، تو اس لیے کوشش کریں کہ اور جگہ سے ٹائم نکال کے اپنے بچے کو دیں۔ تو جو میں نے کہا کہ آپ ٹائم دیں، اس کے ساتھ کھیلیں اور اس کو وقت دیں، تو یہ میں نے نہیں کہا، مجھ سے پہلے بہت سارے عظیم دانشور اور اسکالرز کہہ چکے ہیں،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما چکے ہیں کہ بچے کے 7 سال تک کھیلو، یعنی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے جب تک صرف اس کو اپنے آپ سے قریب رکھو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے مدرسے یا مکتب یا اسکول میں بھیجا جائے۔ اور جو ویسٹرن کنٹریز کے ماہرین تعلیم ہیں اور جو بچوں کے امور کے یا چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو شروع کے 7 سال ہیں وہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ 2.5 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے یا جو بھی ہے، وہ اس پہ میں بہت زیادہ اس کے خلاف ہوں۔ تو آپ بچے کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ کے لیے پھر پوری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ وہ نوجوان ایک بہت اچھا نوجوان نکلے گا اگر آپ نے، یا وہ بیٹی بہت اچھی بیٹی نکلے گی اگر آپ نے اس کو بچپن میں ٹائم دیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، مزید یہ کہ آپ نے کہا ویڈیو بہت لمبی ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ظاہر ہے کہ 40-45 منٹ کی ویڈیو دیکھوں، تو مجھے افسوس ہوا یہ سن کر کہ اگر پیرنٹنگ کے لیے کچھ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، وہ کوئی بھی کہہ رہا ہے، وہ کوئی بھی XYZ کہہ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک ماں کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 40 منٹ کوئی ایسی بات نہیں، 40 منٹ تو گزر ہی جاتے ہیں جیسے تیسے۔ تو ویڈیو میں آئندہ کوشش کروں گی کہ مختصر بناؤں، لیکن شائستہ ارم، آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کے بہت کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں کوئی اہم معاملہ ہو وہاں ٹائم کو تھوڑا سا فلیکسیبل کر لینا چاہیے ہمیں، میرا خیال ہے۔ تو آپ اپنے ٹائم میں سے بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے ٹائم نکالیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو مجھ سے ملنے آئیں، جن سے میری بات چیت ہوئی اور جن کو میں نے تھوڑا سا پش اپ کیا، تھوڑا سا ان کو حوصلہ افزائی کی، تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو یہ بہت سکسیس اسٹوریز آئی ہیں میرے پاس، اور میں ہر ایک کو شیئر نہیں کر سکتی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وہ چاہتی ہیں کہ وہ پبلک میں نہ آئیں، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ ضرور دیجیے آپ، تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ان میں سے ایک خاتون ہے جن کی آج میں ایک سکسیس اسٹوری شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں، آپ دیکھیں گے اینڈ میں۔ اور پہلے ایک دیکھ چکے ہیں آپ، عائشہ عروج کی، آج وہ اپنا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ ہے افشین ان کا نام ہے، تو افشین کی سکسیس اسٹوری آپ دیکھیں اور پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہو۔ ہیلو، السلام علیکم جی، میرا نام افشین دہلوی ہے، میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں، اور آج میں آسیہ باجی کے پاس آئی ہوں ان کو تھینکس کہنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے مجھے آگے راہ میں چلنے کی مجھے بہت ساری باتیں بتائیں، اور میں کوکنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں، تو میں نے کوکنگ بھی بہت اچھی میری جا رہی ہے ماشاءاللہ سے، لوگ مجھے آرڈر دے رہے ہیں۔ میریج بیورو بھی اپنا چلا رہی ہوں ماشاءاللہ سے، اس میں بھی میں کامیاب ہوں۔ آج میں جو ہوں نا اس مقام پہ، تو میں آسیہ باجی کی بہت شکر گزار ہوں۔ آج میں ان کو تھینکس کہنے آئی ہوں، اور آج میں نے آسیہ باجی کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی، بہت اچھی لگی۔ کچھ ان کی ویڈیوز ایسی تھیں جو عورتوں کے متعلق تھیں، جو عورتیں پریشان حال تھیں، جن کے پاس کچھ کام کرنے کو نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا ان عورتوں میں جو آسیہ باجی نے ڈھونڈ کے نکالا، کوئی کمی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو تھا جو آج وہ عورتیں کچھ آگے بڑھیں آسیہ باجی کے کہنے پر۔ ان میں سے ایک میں بھی ہوں، جو آج میں نے آسیہ باجی کے کہا مانا اور ان کے کہنے پہ میں چلی، تو آج مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، بہت آسیہ باجی کی۔